بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ہو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ وطن عزیز میں صدر ایوب خان کے دور کو ایک سنہرا دور کہا جا سکتا ہے، جس میں پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا شاندار ایک دور تھا اور مزدوروں کو مزدوری مل رہی تھی، پاکستان میں ڈیم بن رہے تھے اور بے تحاشا منصوبے جو ہیں وہ لگ رہے تھے۔ پاکستان کا جی ڈی پی آسمانوں کو چھو رہا تھا اور پاکستان ان ممالک میں شامل تھا جو دوسرے ملکوں کو قرضہ بھی دیتے تھے۔ یہی پاکستان تھا اور یہی ہم تھے، اور حکمران ایسے تھے کہ باہر کے ملکوں میں جب الجزائر میں صدر ایوب خان گئے تو وہاں 3 وزیر اعظموں نے پاکستان کے صدر کا استقبال کیا، جن میں چوہن لائی صاحب بھی شامل تھے۔ اور چائنا میں جب صدر ایوب خان اپنے 747 پر جانے کے لیے بضد ہوئے تو وہاں ایئرپورٹ اس قابل نہیں تھا کہ پاکستان کا وہ جہاز اتر سکے، پھر بہت بڑا کہ ایئرپورٹ ریپیئر کرا کے ٹھیک کیا گیا، اور چوہن لائی ہمیشہ پاکستان میں آ کے پاکستان کی ترقی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کو تو آپ تھوڑا سا پیریڈ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بھی کچھ ملوں کا پہیہ چلا، لیکن آخرکار اور آخری دور میں پاکستان کے 4 صوبوں کے گورنر جو جاگیردار تھے۔ اس کے بعد آج کے جو سیاستدان ہیں، جو باریاں لے کے پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، یہ سبز قدم جب آئے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے منصوبے غارت ہوتے گئے، فیکٹریاں بند ہوتی گئیں، بے روزگاری بڑھتی گئی، اور پھر کوئی پلاننگ نہ کی گئی کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے، ہاؤسنگ سکیمیں بنائی جائیں، تاکہ یہ ہے کہ اس ملک عزیز میں جو 5 سے 10 لاکھ آدمیوں کی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا، یہاں کے رہنے والوں کو سکھ کا سانس دیا جا سکے۔ پاکستان میں بجلی مہنگی کر دی گئی، اس میں سے کمیشن اور کک بیکس میں آپ نے اربوں روپے لے کے غیر ملکوں میں مفرور ہو گئے، اور آج تک وہ کیسز عدالتوں میں موجود ہیں۔ اور اس بجلی کا نقصان یہ ہوا کہ انڈسٹری بند ہو گئی، کیونکہ ہمارا دنیا سے کوئی مقابلہ ہی نہ رہا۔ مینوفیکچر جو ہیں وہ مہنگی بجلی لے کے دنیا کے ساتھ کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ دوسری دنیا میں انڈسٹریلائزیشن کو بجلی فری اور بہت کم قیمت پر دی جاتی ہے۔ اور پاکستان میں کاروبار کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹری اونر ہو، کوئی اور کاروبار کرنے والا ہو، ایک اذیت ناک بات ہے۔ پوری دنیا میں جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، انڈسٹری قائم کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اسپیشل ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں سرکاری ادارے اس آدمی کا جینا دوبر کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ اس صدمے سے ہی اور اس قسم کی زیادتی اور ظلم سے پاکستان میں سے اپنا سرمایہ نکال کے باہر کے ملکوں میں انڈسٹری لگا دی۔ آج کا پاکستان کا جو نوجوان بے روزگار ہے، اس کی ریزن یہی حکمران ہیں، یہی ان کی پالیسیاں ہیں، یہی ان کی کمیشن اور کک بیکس ہیں، اور اس سے آگے بے روزگاری نے جو گل کھلائے، اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ریٹ بڑھ گیا، اور ملک میں غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے ہاسپٹل ایجوکیشن سے ہم دور ہوتے گئے۔ یہ ہمارا موضوع رہے گا، اس لیے کہ سیاست میں آپ اپنی روزمرہ زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی آدمی، وہی چہرے، وہی وہ لوگ جنہوں نے اربوں خربوں روپے لوٹا ہے، اور ایک دھیلے کے انہوں نے کرپشن نہیں کی، تو اگر نہیں کی تو ملک کا یہ حال ہونا تھا۔ ہمارے ساتھ خرم قریشی صاحب وسیع تجزیہ کار موجود ہیں، ایئر مارشل انور محمود خان صاحب ہیں، اور ملک منظور صاحب چیمبر آف کامرس کے صاحب کا نائب صدر ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ملک منظور صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کہاں آ کے ہم رک گئے، اب کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا کہ جائیں تو جائیں کہاں؟ بہت شکریہ اقبال صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی ترقی ہوئی ہے، اور اگر ایوب خان کے دور کی آپ نے انٹرو میں بات کی تو اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا تھا، آپ نے لوگوں کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی تھی، آپ نے کاسٹ کنٹرول کی تھی، آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں لوگوں کو ڈالا تھا تاکہ وہ اچھے انجینئر بن سکیں، ان کو ریسورس دیے تھے۔ دیکھیے، دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو آسانیاں نہیں دیں گے، لوگ کاروبار ہی نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلسل آپ نے جو ہے وہ نیشنلائزیشن کی، اس کے بعد آپ افغان وار میں چلے گئے، پھر آپ نے اربوں روپیہ دنیا سے قرضہ لیا، اور پاکستان کے یہ حالات ہیں۔ اگر ہم اربوں روپے ڈالر نہ لیتے تو پھر کیا حالات ہوتے؟ ہم نے اپنے خرچے گورنمنٹ نے کہیں کم نہیں کیے۔ آج بھی بدقسمتی سے گورنمنٹ کوئی بھی ایسا کام کرنے کو تیار نہیں ہے جس میں انہیں لگے کہ ان کی پاور کم ہو رہی ہے۔ بیوروکریسی، سوابدیدی اختیارات، جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ سوابدیدی اختیارات کے تھرو ہے، اور وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو وہی کرتے رہتے ہیں۔ کھلی کچہریوں میں لوگوں کو ڈال کے مافیاز کو اور پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ہم لیٹر لکھتے ہیں، ہمیں جواب نہیں دیتے۔ مجھے بتائیں آپ کون سی کھلی کچہری میں جانا چاہتے ہیں؟ جب میں آپ سے ڈائلاگ نہیں، کھلی کچہری والے کا مینڈیٹ کیا ہے؟ آپ مثلا ڈسٹرکٹ جو لیول پر ایک ڈپٹی کمشنر ہے، وہ آپ کا کون سا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟
سر نہیں کر سکتے نا. وہ کیا کرتے ہیں, ریونیو والوں کو بلا لو, اچھا جی ان کا, وہ رشوت بڑھ جاتی. آپ نے آخری فورم کو پہلے ہاتھ ہی اٹمپٹ کر لی. سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کے سسٹم میں کہاں کہاں گیپس ڈیولپ کیے گئے ہیں, ان گیپس کی وجہ سے کہاں کہاں مافیا نے اپنا راج پیدا کر لیے, اور یہ جو آپ نے بات کی غربت پیدا ہوتی جاتی ہے, اس کے نتیجے میں کرائم آج بھی شیخوپورہ روڈ کے اوپر آپ دیکھیں ایک چھوٹی جو ہے چائلڈ کے ساتھ ابیوز کیا گیا. ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, یہ نفسیات ہے, اور ڈیلی ڈکیتیاں ہوتی ہیں, موبائل چھینے جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے, اور حکومت آج میں آپ کے فورم سے کہنا چاہتا ہوں گورنمنٹ اس قابل نہیں ہوتی کوئی بھی کہ وہ 20-22 کروڑ لوگوں کو فری علاج دے سکے, ان کی رہائش کا انتظام کر سکے, ان کی کھانے کا ارینج کر سکے, ان کی اور ضروریات ایجوکیشن. آج کی گورنمنٹیں کیا کرتی ہیں کہ وہ لوگوں کو کام کرنے کے راستے دکھاتی ہیں, ادھر موٹیویٹ کرتی ہیں تاکہ وہ لوگ اپنا خود کمائیں اور خود خرچ کریں. یہ نہیں ہے کہ جو کمائیں وہ گورنمنٹ لے جائے اور ایف بی آر بھی ان کے ریفنڈ تک نہ کرے. ایئر مارشل صاحب کیا کہیں گے, کیونکہ صورتحال اس وقت دن بدن خطرناک حد تک ہو رہی ہے. اس کا آپ کے سامنے شاخسانہ یہ ہے, ایک اسٹیٹ فیلئر یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو تعلیم فری نہ دے سکے, جو آج سے 50 سال پہلے فری تھی, تو لوگ پڑھانے کے قابل نہ رہے. غریب لوگوں نے مدرسوں کا رخ کر لیا. مدرسوں میں جس قسم کا سٹاف پیدا ہو رہا ہے, وہ روزی روٹی کے لیے وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے طور پر اس وقت ملک کے خدا داد میں جو ایک مختلف طبقے ہیں, مذہبی عناصر ہیں, وہ ان کو استعمال بھی کرتے ہیں. اقبال شاہی صاحب شکریہ, آپ نے بات بالکل صحیح کہی. میں بات وہاں سے بڑھاتا ہوں جہاں ملک منظور صاحب نے ختم کی, کیونکہ اس کا تسلسل وہیں چلتا ہے. آپ نے بات شروع کی تھی فیلڈ مارشل ایوب خان سے. دیکھیے وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے, وہ ایک نارمل پاکستانی تھے اور پارٹیشن دیکھ کر آئے تھے. جب ان کے بعد سو کالڈ ڈیموکریسی آئی ہے تو اس میں جمہوریت میں نہیں, کون سا میریکل تھا؟ کیا حکمران نجی نیک نیت تھے یا یہی پاکستان تھا, بلکہ چھوٹا پاکستان تھا, 6 ڈیم بنے؟ کچھ شک ہے؟ بے تحاشا انڈسٹری جب ہم لاہور سے جاتے تھے تب تو خیر کوئی راستے میں اربن ہی ہو گیا, تو راستے میں سینکڑوں کی ملیں اور اتحاد کیمیکل اور ہزاروں مزدور باہر نکل رہے. اسی زمانے میں عرض کر رہا ہوں. تو جب فیلڈ مارشل نے جو بھی بات کی, یاد رکھیے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں. پاکستان کا المیہ جمہوریت نہیں ہے, پاکستان کا المیہ جمہوریت کو مس یوز کرنے کا ہے. کس طرح سے؟ آپ مجھے 5 منٹ دیں تو میں گزارش کرتا ہوں. جب 47 میں پاکستان بنا اور انڈیا الگ ہوا, تو اگلے سال انڈیا نے جمہوریت اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیا اور اس کے اوپر الیکشن بھی شروع ہو گئے. اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن 5 سال پہلے سے بنانا شروع کیا تھا, جو خالی فارمائی ٹھپا لگانا تھا. پاکستان میں ٹل 56 کانسٹیٹیوشن نہیں بنا. اچھا دوسری بات جی, چودھری محمد علی صاحب نے. اب اس کے ساتھ مارشل لا کے حساب سے آپ نے فیلڈ مارشل کی بات کی, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں فیلڈ مارشل سے پہلے جمہوریت تھی. آپ کے ہاں کوئی الیکشن ہوا تھا, آپ کے یہاں پہلا پرائم منسٹر آف پاکستان, اب آپ کے تقریباً 72-73 سال ہو گئے ہیں. He is the only man, the longest serving Prime Minister of Pakistan in our history is لیاقت علی خان صاحب, شہید. اس کے بعد یا کسی اس کو اڑا دیا جاتا تھا اور بلیم 2 مہینے 3 مہینے کے رہے سارے 19 دن نور الامین. اب میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیاقت علی خان صاحب کے بعد آپ کے جو اگلے 9 پرائم منسٹر تھے, 8 پرائم منسٹر تھے, اور وہ رہے 7 سال. اس وقت آپ کے پاس کیبنٹ بدلتی تھی, وہ کسی الیکشن سے آئی تھی, کوئی الیکٹ ہوا تھا؟ آنسر از نو. اس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان آئے, وہ کسی جمہوریت کی پیداوار تھے؟ آنسر از نو. اب یہ ملک میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی یہ کیا تھی؟ دیکھیے ملک کو چلانے کے لیے چین جو اس وقت دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہاں جمہوریت کا کوئی دور نزدیک کا شائبہ ہے؟ آنسر از نو. ہم لوگوں کو ایک ایسے خول میں ڈال کے اندھا کر دیا جاتا ہے. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہ, مجھے وہ کمل کرنے دیجئے, سوری. اس وقت اب بات یہ ہے کہ جس جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں, وہ جو جمہوریت ہم کو آسمان سے زمین پر لے آئی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو اور چلایا جائے. ایکسکیوز می,
یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ ٹرانسپیرنسی ہے، نہ ریلائبلٹی ہے، نہ پریڈکٹیبلٹی ہے؟ اور ان لوگوں کے پاس ایک بات ہے کہ جناب جو کچھ بھی ہو جائے پاکستان میں ہم نے عوام کی خدمت نہیں کرنی. کیسے؟ مجھے بتائیے دنیا میں کون سا ملک ہے جو پچھلے 70 سال میں جس کی آبادی 700 گنا بڑی ہے؟ پاکستان بنا ہے، ویسٹ پاکستان کی آبادی تھی لیس دین 3 کروڑ، 28 اشاریہ 2 ملین ہماری پاپولیشن تھی ٹائم آف پارٹیشن، آج 220، تو 700 گنا پاپولیشن، 700%، 7 گنا بڑی ہے جی 700 گنا. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں 7 گنا بڑی ہے. 70 کی بنتا ہے 700%. ہاں. تو اب جب میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کے ساتھ دوسرے ملکوں کی کیا پاپولیشن بڑھی ہے؟ جاپان کی اس عرصے میں کم ہوئی ہے، جرمنی کی اس عرصے میں کم ہوئی ہے، امریکہ کی اس عرصے میں صرف 30% بڑھی ہے، برطانیہ کی 25% بڑھی ہے، ہماری 700% بڑھی ہے. اب فرض آپ کیجیے، الزام عوام کو دے رہے ہیں کہ بچے پیدا کر رہے ہیں. میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. لیڈرشپ کیا کرے؟ بچے کو ناک پیدا کرے. ایکسکیوز می، تو لیڈرشپ دوسرے ملک یہ ہے لیڈرشپ میں. جہاں علماء دین آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رزق پہلے آتا ہے، یا آپ مجھ سے اب یا تو حجت کر رہے ہیں یا میرا آرگومنٹ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیے علماء دین کا جو کام ہے وہ لوگوں کو کیا کہنا ہے کہ جی اللہ نے ایک منہ دیا 2 ہاتھ دی. ایکسکیوز می، اللہ تعالیٰ نے 7 عقل بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے قرآن شریف میں جب ہم کوئی مرض ڈالتے ہیں تو اس کا علاج بھی ہوتے ہیں. اب جب پاپولیشن کا دنیا میں پرابلم ہے، جب پاکستان بنا ہے دنیا کی پاپولیشن 2 مان لیا. اس کا سوال کا جواب دیں، آگے پہ بڑھنا ہے. جی پوری دنیا میں پلاننگ ہوتی ہے، جی زمین موجود ہے، جی فزیکل اینڈ ہیلتھ جو محکمہ تھا ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ موجود تھا. یہی ٹاؤن شپ جو گرین ٹاؤن ہے ایشیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. 10 روپے فی مزدور اور عام آدمی جا کے 10,000 کا بنا بنایا مکان 5 مرلے کا لے سکتا تھا. اور میری ہوش کی باتیں ہیں جی. تو کیا پھر یہ گورنمنٹ کسی نے کیا جو کھ نہیں. ذرا ایوب خان میں مثال دیتا ہوں. بعد کی حکومتیں اس کو اسٹیبلش کرتی ہیں، ہر ضلع میں ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ کو اسٹیبلش کرتی ہیں اور باقاعدہ آبادی کے لحاظ سے نئی اسکیمیں بناتے ہیں. سرکاری زمین پڑی ہوئی تھی، نہیں نہ کام کیا، تو پھر اسی لیے لینڈ لیس کہہ سکتے ہیں، ہاؤس لیس کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مکان بھی ہم نہیں دے سکے. مکان کا نہ دینا بھی برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے. پوری جو آدمی کی محنت مشقت کے پیسے ہیں وہ بیچارہ کرائے پر دے دیتا ہے، اسی لیے بھی کرائم بڑھتے ہیں. نہیں، اب بات یہ ہو رہی ہے اگر آپ ایوب خان کا سسٹم فالو کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ تو غیر جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے. میں نے بھی چائنا کی بات کی تھی، آپ نے چاؤن لائی کی بات کی، یہاں آ کے خوش ہو کے جاتا دوبارہ تھا. آتے ہیں آپ کی طرف. جی. اور جب اس نے دیکھی تھی حبیب بینک کی بلڈنگ کراچی میں تو حیران ہو گیا تھا. اب کمال یہ ہے کہ آپ ان کے چھوٹے سے شہر میں جائیں اور چھوٹی سی بلڈنگ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. انہوں نے 50 سال میں کیا کیا، ہم نے کیا کیا. یہ ہمیں ڈیموکریسی کی مار ہے جو ہمارے اوپر فیوڈلزم ڈیموکریسی کے لبادے میں آ کے مسلط کیا گیا. سب خیال یہ ہے کیونکہ ایک فوجی افسر جب بات کرتا ہے تو لوگ اور طریقے سے عقل لیتے ہیں. بے شک وہ چیز ٹھیک بھی کہہ رہا ہوں. ان کا مطلب ہے کہ جمہوریت یہ اس وقت جو پاکستان میں جمہوریت ہے، جمہوریت کے خلاف کوئی نہیں ہے. بائی دا پیپل، آف دا پیپل، یہ بائی دا پیپل ہے، خریدی ہوئی. فار دا پیپل لوگوں سے دور، انہوں نے اور ترجمہ بنایا ہوا ہے. اور انہیریٹنس یعنی خاندانی جمہوریت جس میں بے شک کملا ہو، ایک آنکھ سے پہنگا ہو، کچھ ٹانگ اس کی نہ ہو، عقل سے کورا ہو، وہ خاندان کا ہو، ڈائنسٹک. تو اس نے بننا ہے. یعنی عوام کیسے کو لینا، اس کا مطلب شاید یہ ہے. کیا کہیں گے کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ہے کیونکہ آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. جی شکریہ بہت بہت. بڑے اچھے پوائنٹس جو ہیں ریز کیے گئے ہیں. اصل میں تھوڑا سا میں آپ کو نا ایک مثال سے میں بات شروع کرتا ہوں. اور وہ بات ہے کہ یہ میرے بزرگوں نے مجھے بتائی کہ ایوب خان گورنمنٹ کالج لاہور ہے اور آ کے وہاں پہ وہ ایک فنکشن تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے فنکشن پر وہ ایک سپاس نامہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر اپنی گزارش کی جاتی ہیں کہ جی ہمیں یہ چاہیے. تو انہوں نے کوئی اس وقت کوئی کچھ 1000 روپے کی ڈیمانڈ کی کہ جی ہم یا کالج میں یہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ہاں آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ آج کل اگر ایسا ہو تو وہ جو بھی ایون گورنر جس کے پاس کوئی فائنینشیل اختیار نہیں ہے وہ بھی 5-10 لاکھ روپے کا انعام مطلب اناؤنسمنٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو تو اس وقت وہ ایوب خان نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جی میں نے آپ کے پوائنٹس نوٹ کر لیے ہیں اور میں یہ پوائنٹس لے جا کے اپنے فائنانس منسٹر کو دوں گا
اور میں ان کو کہوں گا کہ اس کو دیکھیں، اور اگر یہ فیزیبل ہوا تو یہ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے یہ ضرور کریں گے. اس کو کہتے ہیں فائنینشیل ڈسپلن. یعنی ہم کسی ایک سسٹم کو لے کے وہ چل رہے ہیں، وہ مینٹلی یہ ایک مائنڈ سیٹ، ایک مینٹیلٹی شو کرتا ہے اس شخص کی. بات جہاں اب بات ہوئی جمہوریت کی، جمہوریت میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر جس طرح کی جمہوریت ہمارے ملک میں یا ہمارے جیسے ملکوں میں ہوئی ہے، اٹ اونلی سروز دا پالیٹیشینز اینڈ ناٹ دا پیپل. یہ انفارچونیٹ سی بات ہے. ہمارے ہاں یہ جمہوریت یا یہ ڈیموکریسی اٹ ڈز ناٹ سرو دا پیپل. اور تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری میں آپ کو ایک اور سسٹم، ہم کہاں سے اترے. پاکستان کا جو سیکنڈ 5 ایئر پلان تھا وہ جب بنا ایوب خان کے دور میں بنا، وہ اس کے جو ہر حکومت میں گزارش کریں گے نا، وہ ہم نے نہیں امپلیمنٹ کیا. آج آپ کوریا سے جا کے پوچھیں کہ آپ کی ترقی کا کیا راز ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کا سیکنڈ 5 ایئر پلان لیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ مثالیں تو ہیں اور ہم نے امپلیمنٹ کیا. ہم نے اپنے ملک کی بات کرنی ہے کہ یہ ہم مثالیں دیتے ہیں جو ہمارے پاس بھی آزاد ہوئے. یہ ہمارے منہ پر ایک تمانچہ ہے کہ جس طرح ابھی فرمایا کہ جب چون لائی نے دیکھا کہ ہمارا کراچی، تو پھر یہ ہے کہ ان کو احساس ہوا کہ کون سا یہ ترقی یافتہ ملک ہے. ترقی یافتہ تھا. ہم نے اپنے ملک کے میں کون کون سی برائیاں، کون کون سے برے لوگ ہیں، کون کون سی پالیسیاں ہیں، کون کون سی ہونی چاہیے تھی، کون کون سی نہیں ہونی چاہیے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا، جب تک لوگ کسی سسٹم کو فالو کر رہے تھے. دیکھیں جب یہاں پر انگریز تھا، موجود تھا، یہی قانون تھا نا، لا اینڈ آرڈر اس سے کنٹرول ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ اس سسٹم کو فالو کر رہے تھے. ہم نے تو سسٹم کو کر دیا سائڈ پہ، اور ہم آگے ڈسکریشنری پاورز اور ثواب دیدی چیزوں کے اوپر. تو سسٹم تو ختم ہو گیا. جہاں آپ سسٹم کو لے کے چلتے ہیں تو جو افسران ہیں، جو بیوروکریٹ ہے، یا جو بھی لوگ اس کو چلا رہے ہیں، ان کے ثواب دیدی. بتائیے، جب ہم یہ کہتے ہیں جی کسی ملک کی بھی کریم جو ہوتی ہے وہ DMG میں جاتی ہے، CSP کرتی ہے، اور وہ ملک کو چلاتے ہیں، بہترین چلاتے ہیں. جس طرح ہمیں بھی ہائر کر لیتے ہیں باہر کے ملکوں میں، پینٹاگون بھی کرتا ہے، اچھے ڈاکٹر کوئی ملک کرتے ہیں. تو یہاں کیا بیماری ہے، یہاں کون سا یعنی ایک سایہ ہے کہ یہاں جو بیوروکریسی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، انہی کی موجودگی میں یہ ملک کا حال ہوا ہے. کون سی پالیسیاں انہوں نے بنائی ہیں، کون سی اچھی عقل کی بات بتائی ہے. کیا یہ چور اور چوکیدار ملے ہوئے تھے؟ سر دیکھیں، ان کو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے وہ اچھے تو نہیں بن جائیں گے نا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن یہ تو میرے اچھے ہونے پر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی، جو شروع میں انڈین سول سروس سے لوگ آئے تھے، وہ بڑے کمپٹنٹ اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کی واقعتاً خدمت کی. یہ بیوروکریسی بھی ہمارے پولیٹیشنز کی طرح ہیں، دے اسٹارٹیڈ سرونگ دیم سیلوز. اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک اگر آپ کو ایک گاڑی آتھرائزڈ ہے تو آپ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں. ایک افسر یہاں لاہور میں پوسٹ آؤٹ ہوتا ہے، وہ GOR میں گھر لے لیتا ہے، وہ یہاں سے پوسٹ آؤٹ ہو کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، یہ گھر بھی ریٹین کر لیتا ہے، اگلے پہ بھی جا کے قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ کہاں کا سسٹم ہے یہ؟ جب آپ یہ کچھ کر رہے ہیں تو پھر اس افسر سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے وہ سوچے؟ وہ تو صرف اپنے لیے سوچ رہا ہے. تو بیسکلی یہ پرابلم ہے. اب جو بات آپ نے ساری اس بیماری کی جو ہے وہ بنیاد یا جڑ وہ بیوروکریسی بھی ہے اور سیاستدان بھی ہے. انکمپٹنس آف بوتھ اینڈ لیک آف انٹیگریٹی آلسو، بوتھ. یہ 2 چیزیں ہیں. اجمل صاحب جی آپ بتائیے، کیونکہ آپ کئی آپ چیمبر آف کامرس میں بلاتے ہیں، آپ کی مجبوری بھی ہے، پریزیڈنٹوں کو بھی بلاتے ہیں ملک کے، وزیر اعظم بھی آتے ہیں، وزیر بھی آتے ہیں، اور آپ CBR کے چیئرمینوں کو بھی بلاتے ہیں، ممبرز بھی آتے ہیں کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیا یہ ایک ملک کو کوئی ترقی دے ہی نہیں سکتا؟ یہ کون سی پڑھائی کر کے آتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے، آپ کی کئی دفعہ ہم نے خیالات سنے ہیں کہ بھی انڈسٹری یہاں چلانا تو ایک اس طرح جس طرح بندہ کوئی چوروں کی طرح چلا رہا ہے کہ وہ آدمی ملزم کی طرح وہ اس کو ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو جب وہ اس کا ٹریٹ اس طرح کیا جائے گا تو وہ کیسے چلائے گا، کیسے روزگار دے گا، کیسے ایکسٹینڈ کرے گا انڈسٹری کو؟ تو یہ بتائیے ذرا. سر پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایز آف منی میکنگ کا ایک بہت بڑا میکینزم ڈیولپ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں پڑھائی کر کے پیسہ کمانا، اپنی سروائیول کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. ایک آدمی کہے نا جی میں پڑھ لکھ کے آیا ہوں اور میں سرو کرنا چاہتا ہوں، کسی کو میری انڈسٹری میں ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر آپ اتھارٹی سے مل گئے ہیں گیس چوری کریں، کسی اتھارٹی سے مل گئے ہیں بجلی چوری کریں،
اور وہ خود بخود یونٹ کسی اور پہ ڈالے گا اور وہ بیچارہ دوسرا پھنس جائے گا اور وہ یہاں ہوا ہے، یہاں ایس این جی پی ایل کے ایسے بے تاش افسران موجود ہیں جو آفٹر ریٹائرمنٹ مختلف شعبہ زندگی میں بڑی بڑی ہیوی پے پر اب تک بھی موجود ہیں، کیونکہ وہ جو صاحب کا انویسٹمنٹ ہے ڈائریکٹ پائپ لگانے کی کہ اتنے کروڑ کی ہر مہینے، تو صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو میکنزم آف ٹیکسیشن ہے وہ ٹوٹل فراڈ ہے۔ اچھا، آپ کی ٹیکسیشن کلیکشن کا آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ بھی کہہ دیتی ہے، خان صاحب بھی کہہ دیتے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اتنا ریونیو ٹارگٹ کیا اور کلیکٹ کیا۔ بائی گاڈ وہ ریونیو نہیں ہے، وہ ایڈوانسز ہیں جو آپ سے دوبارہ ہم بات کا دوبارہ اس کو ریسٹارٹ کریں گے۔ ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ ملک صاحب آپ سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ تو بات درست ہے کہ سرکاری ادارے جو ہیں وہ ایک سسٹم ایسے کے تحت چل رہے ہیں کہ جہاں کام کرنا بہت مشکل ہے، اسی وجہ سے انڈسٹری بند ہے۔ اب ہم اس کی سجیشن بھی ہم دیں کہ حکومت جو ہے وہ بے روزگاری روکنے کے لیے اور روزگار نئے نکالنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرے تاکہ ملک کا جو 65% نوجوان طبقہ ہے وہ جو ہے وہ کوئی غلط گائیڈ لائن کی طرف نہ چلا جائے۔ اور ملک میں تو پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ حالات خراب ہیں، اور انڈیا خاص طور پر پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو تلاش کر رہا ہے کہ جو ان کے جو نیریٹو کو سپورٹ کریں۔ تو اس پر ذرا بتائیے لوگوں کو۔ سر دیکھیے، پہلی بات میں نے آپ سے کی تھی کہ پاکستان میں ایز آف منی میکنگ کے راستے آپ نے رکھے، زمینوں پہ قبضے کریں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں، اور آپ بلینرز ہیں اور آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی اور کوئی کچھ نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جتنی آپ کی بیوروکریسی ہے آپ ان کا ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں، سب لوگ ٹیکنیکلی فارنرز ہیں، پاکستانی ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے جو ہی ریٹائر ہونا ہے اس ملک کو چھوڑ جانا، تو ان کی جو ایک گراؤنڈ کے ساتھ ایفیلیشن ہے وہ نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ٹیلنٹڈ ہارڈ ورکر آدمی رہنے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کو جو پیسہ مل رہا نہ عزت ملتی ہے نہ پیسہ ملتا ہے۔ تھرڈ ون اس کہ پاکستان میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو انڈسٹری کی ہوتی ہے، جس میں ریسرچ آنی ہے، جس میں ٹیکنیکل پروفیشنل لوگ آنے ہیں، سالوں سال کام ہونے، اس کی مارکیٹنگ ہونی ہے، اس کے لیے آپ نے ان کا گلا دبا کے رکھا ہوا ہے۔ میرا ہی کمپٹیٹر آفیسر اتھارٹی سے مل جاتا ہے تو میں لاس میں جانا شروع ہو جاتا ہوں، بیکاز اس کی پروڈکٹ بکنا شروع ہو جاتی ہے، سستی بکنا، اور سب سے بڑی بائر بھی گورنمنٹ ہے، اور سب سے بڑی دیکھیے اگر گورنمنٹ انفراسٹرکچر نہیں دے سکتی نہ دے، اگر گورنمنٹ بجلی نہیں دے سکتی کو کیا تو نہ پرابلم ہے جو حکومت میں صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی وہ بجلی ہے، بجلی اگر آپ خود پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، ہم کرنا چاہتے ہیں نا، کیوں نہیں ہمیں کرنے دیتے؟ وہ کہتے ہیں جی کیونکہ آپ کا ایڈوانس ٹیکسیشن ہے۔ جی سر، میری انڈسٹری اس وقت انڈسٹری ہوگی جب میرے بجلی کا سارے فیکٹریوں کو کہنا ہے خود بجلی پیدا کرو، اس میں کیا سر کر سکتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ ایک بڑا آدمی اگر میں ایک فیکٹری لگا کے ایک پروڈکٹ اینک بیچ رہا ہوں تو میں بجلی کیوں نہیں بیچ سکتا؟ مجھے کہا جائے اپنے نیبرز کے ساتھ ایک پول کرو اور ایک انڈسٹری لگا لو۔ گیس بھی اسی طرح سر، ہم مل کے گیس منگوا سکتے ہیں، ہمیں نہیں منگوانے دی جاتی۔ آپ دیکھیں آپ کا جو ایڈوانس ٹیکسیشن کا سسٹم، میں نے وہی بات آپ سے کی تھی کہ خان صاحب بھی کہہ دیتے ہیں، پرائم منسٹر بھی کہتا ہے ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کیے، سر وہ آپ نے مجھ سے ایڈوانس لیے اس کمٹمنٹ کے اوپر کہ جو ہی میں ریٹرن فائل کروں گا آپ میرے وہ پیسے ریفنڈ کریں گے جو میرے زیادہ لیے ہوئے ہیں، اور آپ ریفنڈ کرنے کے قابل ہوتے پھر آپ اس کو آڈٹ میں پھنساتے ہیں، پھر اس کا 25% ہم کمیشنیں دیتے ہیں۔ ٹیکنیکلی وہ پیسہ اور مہنگائی کی جو آپ نے بات کی وہ اس وجہ سے ہے کہ میری ریٹیل پرائس کیوں گورنمنٹ مار کرواتی ہے؟ اگر میں پانی کی بوٹل پہ لکھتا ہوں کہ یہ 38 روپے کی ہے تو وہ گورنمنٹ 38 کے حساب سے مجھ سے سارے ٹیکس لے چکی ہوتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ جی آپ اس کے اوپر اور ٹیکس دیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں سچ کی طرف جانا پڑے گا، اور آگے مطلب کہ جب آدمی پرچیزر ہے آخر کے جائے وہاں ٹیکس لگے۔ جی میں کہتا ہوں کہ ریٹیل کاؤنٹر پہ جا کے آپ ٹیکس لیں، پیچھے ہم آپ آج یہ ڈیسیژن کریں گورنمنٹ کے، جہاں چاہیں آپ نیگیٹو لسٹ دیں کہ یہ قسم کی انڈسٹری نہیں لگا سکتے، باقی آپ جو چاہیں انڈسٹری لگا لیں، نفع نقصان کاروبار میں ہوتے ہیں،
خود بخود ہو جائیں گے. آپ چینی کے اوپر اس میں کیسے check and ہوگا؟ balance آپ ختم کر دیں. سپوز ایک پروڈکٹ 38 روپے کا پانی کی بوتل ہے تو آپ 5 روپے کی بنا کے بیچ رہے ہیں تو آپ کو تو 33 روپے بچ رہے ہیں, تو وہ آگے ریٹیل جو ہے آگے جا کے کسٹمر کو وہ پیسے پڑیں گے, آپ تو منافع کما کے چلے گئے. سر نہیں, دیکھیے اس نے پانی کی بوٹل بنائی, اس نے جو کیمیکل امپورٹ کیا آپ نے وہاں سے اس کا ٹیکس لینا شروع کیا, اس نے بوٹل خریدی وہاں سے ٹیکس لینا شروع کیا, اتنی ہائی ڈاکومنٹیشن. وہاں پہ تو ریٹ ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ ایک مخصوص ریٹ طے کیا جا سکے. نہیں سر نہیں, ریٹ نہ طے کریں, آپ مجھے کمپٹیشن میں لے کے جائیں. کمپٹیشن سے بہتر کوئی میکانزم نہیں ہے, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. ہر آدمی نے جب بزنس کرنا, 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اگر 1 کروڑ صاحب آپ مجھے سمجھائیے یہ مل صاحب بات کریں گی کہ کس حد تک ہے, کیونکہ میرا کہنے کا یہ تھا کہ 5 روپے کی بوتل ہم بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے کیمیکل باہر سے آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, ڈسٹل ہو رہا ہے, تو انہوں نے 38 روپیز لکھا ہوا ہے, آگے جا کے ریٹیلر کے پاس گیا اور کسٹمر نے خریدا ہے, وہاں وہ 12% 10% جو بھی ہے وہ دے دے گا. تو ان کا منافع کون جو ہے سر وہ یہ جو 12% آپ فرما رہے ہیں نا اقبال صاحب, یہ وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک پروسیس ہے, اگر کوئی ایک پروڈکٹ 4 یا 5 یا 6 پروسیس سے گزرتی ہے اور وہ پروسیس اس کے ان ہاؤس نہیں ہے, وہ مختلف ایک فیکٹری سے دوسرے سے تیسرے ہر سٹیپ کے اوپر ٹیکسیشن ایڈ کی جا رہی ہے, اور پھر آخر میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک صرف واحد ویزیبل ٹیکسیشن ہے. یہ مطلب اگر وہ جو اگر 38 روپے کی جو بوتل آگے جا رہی ہے یہ ٹیکس دینے کے بعد اگر وہ راستے کا ٹیکس نہ لیا جائے تو پھر وہ کتنے کی تقریباً ہوگی؟ وہ تو پھر obviously ہر جگہ ہر سٹیپ کام ہو جائے گی, ہر سٹیپ کے اوپر. سر اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, اس نے بوٹل بنائی, اس نے اسٹاکسٹ کے پاس جانا ہے, اس نے ہول سیلر کے پاس جانا ہے, اس نے ٹرانسپورٹیشن پتہ نہیں اچھا کتنی ویسٹ ہو جانی ہے, واپس آنی نہیں ہے, اس نے ساری کو ایسٹیمیٹڈ کر کے پرائزز ہائی ہیں. دیٹس وائی آپ کا پروفیبلٹی جو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ملٹی نیشنل کمپنی بہت پروفٹ کماتی ہیں, وہ اس وجہ سے کماتی ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو پہلے دن پیسہ دے کے ایڈوانس خرید لیتی ہیں, گورنمنٹ کی تمام اتھارٹی کو خرید لیتی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر میرا 5 ارب روپے واپس, ریٹ کون طے کرے گا؟ سر ریٹ مارکیٹ فورس طے کرے گی, یہ تو مارکیٹ طے کرے گی. دیکھیں جی یہ فری انٹرپرائز ہے, ہم کوئی کنٹرولڈ اس انوائرمنٹ میں تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ابھی کرونا ہوا تھا, یہ سینیٹائزر کو یا اس کو کوئی ہاتھ نہیں تھا لگاتا, اب وہی چھوٹی چھوٹی بوتلیں جو ہیں وہ جو ہیں وہ 2-3 سو روپے کی بکنے لگ گئی. تو یہ تو سپلائی اور ڈیمانڈ کا ہے. یہ تو ہے کہ فیکٹریز کا نہ چلنا, کیونکہ اگر لاسٹ میں مجھے بند کر دیتے ہیں, یہ بات تو صحیح ہے کہ جو ڈرین بار ہو رہا ہے اور اچھا جو ہے, تو یہاں فیکٹریز کو پرابلمز ہیں, فیکٹری ایکسٹینشن نہیں لوگ کر رہے ہیں کیونکہ لون میں پھنسے ہوئے ہیں, سی بی آر نے پھنسایا ہوا ہے, اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو فائدہ مل جائے گا اگر ریٹیلر کے پاس ٹیکسیشن. میں آپ کی بات سمجھ گیا, مجھے 100% اتفاق ہے منظور صاحب سے. اچھا, 2 چیزیں غور کیجئے. پہلی بات انہوں نے پوائنٹ کیا ٹیکس سسٹم. آپ کے حساب میں پنجاب کی پولیس کتنی ہے؟ میں آپ سے عرض کر دوں 2.5 لاکھ ہے, اور یہ صرف پنجاب کی ہے, ہاف آف پاکستان, اور تقریباً ہر بندے کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پولیس سے واسطہ پڑتا ہے. 2.5 لاکھ لوگ ہیں. مگر پاکستان میں, تمام پاکستان میں, چاہے کوئی چھاپڑی والا ہے, چاہے کوئی ملٹی بلینئر ہے, اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ٹیکس سے واسطہ پڑتا ہے. پنجاب میں پولیس 2.5 لاکھ ہے, آپ کے سارے پاکستان میں 24,000 ہیں ایف بی آر والے. آپ مجھے بتائیے اس سے نکما اور سیکنڈ ریٹ سسٹم نمبر 1. دوسرے آپ کے پری پارٹیشن نہیں, اس سے بھی کہ 70 سال پہلے کے آرکیک لاز ہیں جو بڑی اچھی طرح سے اجاگر کیا گیا. آپ کو تیسری بات میں آپ کو مائنڈ سیٹ بتاتا ہوں ہمارے حکمرانوں کا اور اکاؤنٹیبلٹی. شروع میں بات کی تھی آپ نے ایوب خان کے پاس نامے کی بات کی تھی, اور وہ چند ہزار روپیہ وہ نہیں دے سکے. اس کے 50 سال بعد بات کر لیجیے, ایک ہمارے پرائم منسٹر برٹش پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جان میجر واز دی پرائم منسٹر, یہ ٹرو سٹوری ہے. میں نے کہا جی میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں ہاؤس آف لارڈس کو. گئے وہاں پہ ان کو بھگت کی, تو انہوں نے کہا جینٹلمین دی پرائم منسٹر آف پاکستان. تو ہاؤس آف لارڈ میں کھڑے گئے, ہرا 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 بیٹھ گئے. 5 منٹ تقریر سنی, اس کے بعد ان کا ذہن اس سے بیٹھتا نہیں ہے. اٹھنے لگے, کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ. فل بدی, کہا فرمائیں. کہتے ہیں آئی تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر, آئی اناؤنس ڈونیشن آف 50,000 pounds فار ہاؤس آف لارڈس. سنیے, اچھا,
यहाँ पे एक फील्ड मार्शल डिक्टेटर 5,000 रुपये नहीं दे सकता। यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड डेमोक्रेट दुनिया की मदर ऑफ पार्लियामेंट्स में जाता है और वहाँ पे एक ऐसी बात कह देता है, साथ जॉन मेजर बैठा है, वो अपने सेक्रेटरी को कहता है ओ माय गॉड आई कांट गिव 5 पाउंड्स, और इस बंदे ने 50,000 पाउंड दे दिए हैं। ये आपकी अकाउंटेबिलिटी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज एक घर बनता है, उसकी दीवार बनाते हैं, 83 करोड़ रुपया लगता है, एम आई राइट? सिर्फ दीवार के ऊपर। और वो सो कॉल्ड में भी बनी, जरदारी की बनी, लाहौर में भी बनी। थैंक यू सर, सब ने बनाई। अच्छा, अब मैं आपको पाकिस्तान की तारीख का एक एक्चुअल किस्सा सुनाता हूँ। कायदे आजम, उनका एक छोटा जहाज था डव, डकोटा टाइप, उसमें वर्ल्ड वॉर 2 के जहाज पाकिस्तान को मिले थे, वो भी लेफ्ट ओवर, तो उसमें पैराट्रूपर्स और उस बैठने की थी। तो कायदे आजम में सफ़र करते थे और वो ही वॉज वर्कहॉलिक। तो उन्होंने कहा जनाब एक मेज़ बनानी है और उसके ऊपर हमने कायदे आजम को कागज़ पेंसिल, जो आजकल तो लेटने के लिए कमरे भी हैं। ये गया फाइनेंस मिनिस्टर के पास। फाइनेंस मिनिस्टर तो ये पहले सेक्रेटरी जनरल साहब के पास जाना था, और सेक्रेटरी जनरल साहब थे आपके पहले दूसरे गवर्नर जनरल जिन्होंने गुलाम, उन्हें रिजेक्ट कर दिया कायदे आजम की रिक्वेस्ट कि हमारे पास 500 पाउंड नहीं है देने के लिए। दैट वाज अकाउंटेबिलिटी, और कायदे आजम ने उसको फायर नहीं किया था। अब आपने बात की, अब जो दूसरी बात, नहीं सुनिए, अब आप बात कर रहे हैं आजकल का क्या करना है, महंगाई का क्या प्रॉब्लम है। आप मंजूर साहब की बात को गहराई में नहीं समझे। जब उन्होंने कहा ना फ्री एंटरप्राइज, इसका मतलब थोड़ा सा आगे लेकर जाइए। इनको आपने फ्री एंटरप्राइज का कहा, मैं कहता हूँ ओ मंजूर साहब कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ, मुझे देख के साहब कहते हैं कि मैं भी करता हूँ। अब हम लोग कर रहे हैं अभी ओपन मेरा कंपटीशन इनके साथ है, इनका मेरे साथ है, और हम तीनों का एक दूसरे के साथ है। इसका फ़ायदा पब्लिक को पहुंच रहा है। अब अगर हुकूमत पहले ही टैक्स लेना शुरू कर दे, बजाय इसके कि जब वो बिक रहा है तब टैक्स ले, तो आपको 4 फैक्ट्री, अब खाली पानी की फैक्ट्री नहीं होगी, आपके पास जहाज़ों की फैक्ट्री भी होगी। इस बात को हम समझा नहीं पा रहे हैं। और जब आप एक नहीं, मुझे ये समझ लग रही, हम तो चलो यहाँ बैठ के पता नहीं किसी ने वो तो असर करते ही नहीं है, वो कहते हैं कई प्रोग्राम होते रहते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन भी इनकी है, चैम्बर भी हर सूबे में है। अब चैम्बर भी बड़े यानी उस किस्म के एक्टिव हैं। वो नहीं है जैसे 85 में जो साहब के ज़माने में इनको पता है कि चैम्बर की कोई इतनी नहीं होती थी वो ख़ास बात, एक ज़माना रहा है। अब तो ये बड़े पावरफुल लोग हैं, वो इक़्तिदार में भी आगे हैं, इनके मिनिस्टर भी हैं, तो अपनी बात क्यों नहीं मनवा सकते? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, इन्हीं के चैम्बर के चेयरमैन पुराने मिस्टर शहबाज शरीफ भी थे, जिन्होंने उंगली उठा के गालबन थे वो। दैट इज़ नॉट द इशू, थे ना चैम्बर के, ऊपर जाके भूल क्यों गए अपनी औकात। देखिए जब आप ना वहाँ भी लॉबीज बने हुए हैं, वहाँ भी एक ग्रुप बने हुए हैं। मुझे मुकम्मल करने दीजिए। जब उनको चैम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है तो उनके यहाँ पर जो स्वाबदीदी इख्तियारात उनको दिए गए हैं, मादर पिदर आज़ाद, नॉट अकाउंटेबल। आप चैम्बर की बात करते हैं, नॉट अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। आप मुझे बताइए, हमारे आजकल जो प्राइम मिनिस्टर एक्स 3 दफ़ा इलेक्ट बरतानिया में बैठे हैं, पूरे 1 साल में 4 साल के पीछे। अच्छा, 2 मिनट सिर्फ ये मुझे ये बताइए कितनी दफ़ा पार्लियामेंट में गए थे वो कहते हैं भी है तो सारी चीज़ें दुरुस्त हैं आपकी, इसमें कुछ शक तो ये वजह है। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत के पास, मैं थोड़ा सा चलो इसके इंटरव्यू में चला जाता हूँ दोबारा, हुकूमत में इस वक्त उसके पास मैजिस्ट्रेसी निज़ाम नहीं है। क्यों नहीं है? किसने रोका उनको? नहीं है ना, रोका किसने? रोका 1973 के आइन में लिखा हुआ है, वो अब अदालतों के पास है। पिछले दिनों इसी हुकूमत ने कहा था कि हमें डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात हम देने जा रहे हैं, तो बहुत हाई कोर्ट ने एक्शन लिया था। आपको पता है, चीफ सेक्रेटरी को बुला लेते कि क्यों ना आपके इस खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। यहाँ हम चूंकि अदालतों का एहतराम करते हैं और बड़े मुअद्दब तरीके से बात करते हैं। अब हो ये रहा है, थाने तो हैं सिविल जजेस के पास, वो फील्ड अफसर नहीं है, इंतजामिया है, माफ कीजिए, इंतजामिया का कोई इख्तियार नहीं है। हुकूमत को आप गालियां जितनी मर्जी देनी दे लें, यहाँ कोई और भी आ जाए, महंगाई खत्म नहीं हो सकती। इकबाल साहब, अदालती निज़ाम और उसकी हमारी तरफ से वो बिल्कुल काबिल एहतराम है। क्या करें, मगर जब मार खाए जाएगा, डिफेक्टिव लॉ है तो पार्लियामेंट क्या करे? जब आप कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट डिवाइड है, वो तो अपने अपने जाती मकासद है। आपका प्रॉब्लम वो है।
اچھا یہ بتائیے کیونکہ دیکھیں نا یہ میں آپ کو یہ بات قرائش صاحب بتائی ہے کہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ میجسٹریٹ کے پاس جو پرائز کنٹرول میجسٹریٹ ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ بتی ہے، نہ سیکورٹی ہے، نہ پولیس ہے، وہ دھکے کھا رہا ہے، نہ اس کے پاس فیول ہے، نہ اس کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ہے. وہ صبح ڈیوٹی ٹی ایم اے کی کرتا ہے، کوئی تحصیلدار کی کرتا ہے، کوئی گرداور ہے، وہ شام کو بھاگ دوڑ کے ایک آدھے کو جرمانہ کرتا ہے، صبح پھر اسی ریٹ پر بکتا ہے. اور یہ فوڈ اتھارٹی والے گرا کے دودھ دوسرے دن پھر وہ دودھ بھر کے لے جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، ایک منٹ اس پر بات کریں. قائم ختم ہو گیا. سر اس کا بالکل ایک نا مشکل، ایک تو آسان کوئی اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی آپ اگر کوئی چینج کرنے چاہیں گے تو بڑا فیئرسلی اس کو روکا جائے گا آپ کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے کام ہوئے ہیں کہ جس کے اندر یہ قوموں نے اپنے رخ بدلے ہیں. جی ملک صاحب ڈائریکشن بتائیے بدلی کیا ہے. سر جی. یہ مجسٹریٹ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، فری اکانومی چاہیے. آپ مجھے کام کرنے دیں، میں خود بخود میاں والی کے چھوٹے سے گاؤں میں اپنی پروڈکٹ بیچنے جاؤں گا. میں شالمی میں مال نہیں بیچوں گا. یہ آپ اچھے ہیں لیکن یہاں سارے ملک کی چینی ایک بندہ خرید لیتا ہے. سر وہ اس لیے آپ کس طرح بات کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے وہ اس لیے 60 لاکھ گندم ٹن سر وہ اس لیے خریدتے ہے. اس لیے خریدتے ہیں کہ محکمہ فوڈ ساتھ ملا ہوتا ہے. آپ نے چند انڈسٹریز کو لائسنسنگ دی ہوئی ہے، ان کے علاوہ کو بنا نہیں سکتا. کوئی ملک بغیر قانون کے نہیں چلتا، نہ آزادی دی جا سکتی ہے. نہیں سر نہیں، بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ جتنی چینی بنائیں وہ بینکوں سے پیسہ اٹھا لیں. وہ بینکوں کا پیسہ اور کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور چینی کے سٹاک دکھاتے ہیں. دیکھیں ساری بالا فائڈی گورنمنٹ کے نوٹس میں بھی ہے، آپ کے نوٹس میں، میرے میں بھی ہے. آپ اپنی خدا کا واسطہ دنیا بھر میں مجھے دکھا دیں جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پرائز کنٹرول ہے. پرائز کنٹرول خود بخود ہوگی جب ہم ماسز پروڈکشن کریں گے. لاسٹ کمنٹ سے ٹائم ہو. دودھ کی رکھوالی پہ بلا رکھا آپ نے. جب حکومت آپ کے اوپر وہ لاز میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت اگر خود نکل کے بعد سبزی کی دکان پر جائے نہیں پکڑ سکتا، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. کہا ہو گیا آپ سر آپ سپلائی کرتی ہے اس کو دکاندار کو، اس بندے کو یہ آج سے 50 سال پہلے حکومت کیسے کر رہی تمام کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ظاہر ہے اپنے اپنے طور پر ناظرین ہم نے کوشش کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قریشی نے کہا کہ آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے چینی کہاوت ہے جو ریڈ بک میں موزے تانگ نے لکھی ہے. اس نے کہا کہ اگر آسمان کی چوٹیوں کو، اتنی اونچی چوٹیوں کے آسمانوں کو چیر رہی ہوں تو پھر بھی اترنے کے لیے راستہ ہوتا ہے. دنیا میں ہر نظام کا میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. اور پھر اگر بات اب کی جائے تو تمام جو انبیاء کرام بھی انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے آئے، اور مقدس کتابیں بھی، الہامیں بھی. ایسا نہیں ہے کہ ہر مرض کا علاج دریافت کیا جا سکتا ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اب اس شعر سے ہم کرتے ہیں اس اپنے پروگرام کو اختتام کہ دیکھ مخلوق تیری خالی شکم ننگے بدن، رزق ان کو نہیں دینا تو کباہ ہی دے دے، یا تو ظلمت کو مٹا دے میرے مولا، یا اپنی جانب سے ہمیں کوئی دیا ہی دے دے، یا ہمیں کوئی رہبر ہی دے دے. یعنی یہ جو ہمارے ارد گرد ڈاکو چور اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر آدمی عوامی فلاح و بہبود کے لیے عوام کے درد میں مرا جا رہا ہوتا ہے، کچھ بدلتا نہیں ہے. اور بدلتا کیوں نہیں ہے اس کے لیے آپ بھی کوشش کیجیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اور کوشش بھی جاری رکھتے ہیں. آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.